میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. تھینک یو جنرل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جنرل صاحب, بات تو اچھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 بلکہ میں کہوں گا 15-20 آدھے گھنٹے کی بیٹل تھی, اس میں ہمیں اس کے ثمرات سے اب ہم ہو رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک از اٹ ٹو امبیشیس کلیم ٹو کہ ہم اس کو IMF کو فارغ کر دیں گے؟ آ تو رہا ہے, ہمیں آرڈرز مل بھی رہے ہیں, کیا ہم اسے اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا سگنیفیکنٹلی ہمارے پاس ریونیوز آئیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا ہوا ہے ڈیفنس انڈسٹریز میں اس کے ہمیں ڈیویڈنڈ ملے. اور مار کے حق کے بعد تو دنیا چینج ہو چکی ہے, بیکاز پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹی تھی, خاص طور پر کنونشنل ڈومین میں, ہمارے جو میزائل پروگرام تھا, ہمارے جو جہاز ہم نے خود بنائے ہوئے تھے, ان کو جس طرح ہم نے انٹیگریٹ کیا, دنیا اس پہ حیران ہے. اب دیکھیں ریسنٹلی بنگلہ دیش کے چیف آف ایئر اسٹاف پاکستان کا وزٹ کر کے گئے ہیں. ابھی ہمارے جو چیف آف ایئر اسٹاف ہیں سعودی عربیہ میں موجود ہیں, پہلے وہ امریکہ کا وزٹ کر کے آئے. تو دنیا پاکستان کے ساتھ نہ صرف دفاعی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, ہم سے سیکھنا چاہتی ہے. اور جہاں تک IMF کی بات ہے, دیکھیں IMF ہمیں کتنا پیسہ دیتا ہے. وہ ہمیں ٹوٹل 3 سال کا جو پیکیج ہے قاضی صاحب $7 بلین کا ہے. ہمارے اپنے لوگ جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں آج کل وہ اراؤنڈ $3 بلین ہے. $3 ارب وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو ہم اگر اپنے جو ڈائسپورا ہے وہ جذبے سے, پاکستان کے جذبے سے مالا مال ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے. پاکستانی جہاں بھی دنیا میں ہیں وہ پاکستان کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو انہیں اگر کانفیڈنس میں لیا جائے اور اگر وہ 3 ارب سے 4 ارب صرف ہو جائے تو کیا ہمیں ضرورت ہے IMF کی؟ نہیں. جنرل صاحب, اس میں دیکھیں کہ آپ سے لوں گا. میں نے آج جب یہ خبر سامنے آئی اور خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا تو اس پر میں نے کام کیا, تو معتبر ذرائع سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ بات کی, آپ اس کی تصدیق بھی کیجیے گا اور رہنمائی بھی کیجیے گا, کہ انڈونیشیا, آذربائیجان, میانمار اور عراق ہو گیا, یا لیبیا, بنگلہ دیش, نائجیریا, مصر اور UAE اور دیگر ممالک جو ہیں وہ JF تھنڈر چاہتے ہیں. اور ان سے اگر $4 بلین, $8 بلین, کسی سے کتنے بلین ڈالر کی ڈیل جو ہے ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, اس سے $25 بلین تک جو ہے وہ ہم کما سکتے ہیں, فوری طور پر برآمدات کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہم اگر اس اپنی جو دفاعی انڈسٹری ہے اس میں سپر مشاک ہیں, اس میں جو ہے JF تھنڈرز ہیں, جس میں ڈرونز ہیں, ہم اور کن کن شعبوں میں جو ہے دفاع میں برآمدات کر سکتے ہیں, اور اس میں کیا $25 ارب یا اس سے زیادہ تک پوٹینشل ہے؟ بالکل اس سے زیادہ بھی پوٹینشل ہے. دیکھیں جیسے آپ نے JF-17 کا ذکر کیا, آذربائیجان ہم سے لے رہا ہے, لیبیا ہم سے لینا چاہ رہا ہے, میانمار نے ہم سے لیے ہیں, نائجیریا نے ہم سے یہ لیے ہیں. سپر مشاک دیکھیں سب سے پہلے سعودی عربیہ نے لیے, اور ترکی کے تو فائٹر پائلٹس ہی ہمارے سپر مشاک پہ ٹرین ہوتے ہیں. جب میں خود اس وقت منسٹری آف ڈیفنس پروٹیکشن میں تھا, ترکی کو برطانیہ اپنے جو ٹرینر بیچنا چاہ رہا تھا, امریکہ دینا چاہ رہا تھا, فرانس دینا چاہ رہا تھا, بٹ انہوں نے ہمارے سپر مشاک کو سمجھا کہ دنیا کا بہترین یہ ٹرینر ہے. تو پاکستان کا بڑا دیکھیں پوٹینشیل ہے. واٹ ٹو ٹاک آف دیکھیں ڈیفنس انڈسٹریز, ہمارا ٹیکسٹائل کا دیکھیں, پوری دنیا میں ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ وہ نمبر 1 مانی جاتی تھی. آپ ٹورزم کو دیکھ لیں. آج میں ایک پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں پورے یورپ میں سب سے اونچی جو چوٹی ہے وہ 5800 میٹر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب ایسی چوٹی ہیں جو 5000 میٹر سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا نہیں دیا؟ ایک محب وطن, بڑی وائبرنٹ اور ریزیلینٹ عوام دی ہے. جیسے DGI نے کہا کہ اگر 5 سے 10% جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اگر دنیا کے کسی ملک میں ہوئی ہے تو ٹوٹ پھوٹ گیا. اور پاکستان کی عوام اتنی قربانیاں دینے کے باوجود, اور اب دیکھیں مار کے حق میں اپنے سے 6 گنے بڑے دشمن کا منہ کالا کیا, اور وہ پورا یہاں بدماش بنا پھرتا تھا, ہم نے اس کی بدماشی نکال کے ابھی میو میو کرتا پھر رہا ہے. آپ دیکھیں امریکہ نے وینزویلا, پوری دنیا کی بڑی طاقت ہے, اور وہ وینزویلا پہ اس طریقے سے وہ اپنی ملٹری مائٹ کو نہیں دکھا سکا. سر میں اس پہ بھی آپ کی رہنمائی لوں گا. سر ایک اور کل کا جو بہت بڑا ایک جو ہے وہ کامیاب دن تھا کہ بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان کے اندر تھے. آج ہمارے ایئر چیف جو ہیں وہ سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں, اور جو بنگلہ دیش ہے JF تھنڈر جو ہے وہ چاہ رہا ہے, اور پاکستان نے کل اس پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے. انڈین میڈیا بڑا واویلا کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی ایئر فورس پاکستان کے حوالے کر دی ہے, اور اپنی ایئر بیس پاکستان کے حوالے کر دی ہے, اور پاکستان کو جو ہیں وہ پاکستانی جھنڈے بنے ہوئے جھنڈے جو ہیں وہ J-35 چائنا جو ہے وہ دے رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے, اور ہم اس خطے میں اپنا جو اہمیت ہے وہ پاکستان کی کیسی آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں انڈیا کا تو کام ہے شور مچانا,
وہ شور مچاتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، بویلا کرتے رہتے ہیں، بٹ ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا کے جو 7 ہمسائے ممالک ہیں سب سے اس کے تعلقات خراب ہیں۔ کسی ایک ہمسائے کا مجھے آپ نام لے دیں سوائے بھوٹان کے جس کا کہ ڈیفنس بجٹ بھی انڈیا دیتا ہے، کس تمام بنگلہ دیش اس سے تنگ ہے، سری لنکا اس سے تنگ ہے، پاکستان اس سے تنگ ہے، نیپال اس سے تنگ ہے، مالدیپ اس سے تنگ ہے، کوئی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اور ان کی جو ہے فلسفی یہی ہے کہ ہمارے ہمسائے ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے ہمسایوں کے ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جیسے افغانستان کو یہ سمجھتے ہیں۔ تو انڈیا کا تو بات ہی آپ چھوڑ دیں، جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، دیکھیں ہمارے اور بنگلہ دیشی عوام نے اب ریلائز کر لیا ہے کہ کتنے بڑی سازش کے تحت پاکستان کو توڑا گیا، اور جو ہمارا وہ آج بھی بھائی ہے، ہمارے دل آج بھی اکٹھے دھڑکتے ہیں، اور ہمارا آج بھی خون جوش مارتا ہے جب ہم بنگلہ دیش کے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ ہمارا مستقبل اب بنگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے، بنگلہ دیش کی ترقی ہماری ترقی ہے اور ہماری ترقی بنگلہ دیش کی ترقی ہے۔ ہم جو کچھ ہو سکا بنگلہ دیش کے عوام بنگلہ دیش کے لیے کریں گے، اور اگر فیوچر میں کوئی مارکہ حق کی طرح کوئی دوبارہ بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور بنگلہ دیش جب چاہے وہ جو سلیگوڑی پاس ہے اس کو کاٹ کے 7 ایسٹرن اسٹیٹ کو بالکل انڈیا سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو ہے کہ JF-35 پاکستانی جھنڈے کے ساتھ میں وہ، تو یہ بھی ایک ہر بار ہماری دوستی پہ تو پہلے بھی کوئی شک نہیں ہے چائنا کے ساتھ، اور آج ہم اکٹھے ہی کھڑے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک اب دوسری ڈائمنشن لیتا ہوں، بڑی بدل گئی ہے دنیا، سی چینجز آ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ واقعات کی بھیڑ لگ رہی ہے چھوٹی سی ٹائم لائن پہ۔ بالکل، یہ دیکھ لیں وینزویلا دیکھ لیں، گرین لینڈ دیکھ لیں، یہ کیا ورلڈ آرڈر ہے؟ اور میں یہ بھی معاف کرتا ہوں، جب یہ ہم ایٹم بم کا دھماکہ کر رہے تو سارے ویسٹرن لبرل کہتے ہیں نہ کرو نہ کرو، تو آج دیکھ لیں نہ کرتے تو ہماری کیا اشر ہوتا۔ اچھا، اب یہ ایران کا معاملہ ہے، ڈو یو سی کہ اگر یہ کہیں اور جاتا ہے، ٹرمپ جاتا ہے، تو ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہوگو شیوز کو تو 10 لاکھ بندے نے بچا لیا جو باہر نکلا ہے 2001 میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح تو موومنٹس پر نہیں ہو جائیں گی؟ اگر یہ کولمبیا میں جاتا ہے، یہ کسی کیوبا میں جاتا ہے، تو لوگ تو سرتاپ احتجاج بن جائیں گے۔ دیکھیں جب ٹرمپ صاحب نے جو وینزویلا میں کارروائی کی ہے تو پہلی سپیچ آپ نے بھی سنی ہوگی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو نائب صدر ہے ڈیلسی روڈریگوز جی، تو یہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے جو اپنے کہہ رہے تھے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ مل کے کام کرے گی۔ اب جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ اس کو بالکل اپوزٹ دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ ہمیں انڈرمائن نہیں کر سکتے، آپ ہم سے بات چیت کریں تو برابری کی بات پہ تو اور ہے، ہم اس طرح سے اپنے جو تیل کے خزانے ہیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، ووٹ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بٹ وہ دیکھیں وینزویلا میں بھی وہ ماریا ٹائپ جس کو ملا ہوا ہے نوبل پیس پرائز، اس کو تو فارغ کر دیا، تو آپ دیکھیں وہ کہہ رہی ہے شاباش بڑا اچھا کیا، ویل ڈن ٹرمپ صاحب آپ نے یہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح ویسٹ جو لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، جیسے ہمارے مہارنگ بلوچ ہیں، ایک دفعہ خبر آئی انہیں بھی پیس نوبل پرائز کے لیے کیا جا رہا ہے، نومینیٹ کیا جا رہا ہے، تو ویسٹ کی اپنی انٹرسٹ ہے، بٹ میرا نہیں خیال وینزویلا کو اس طرح سے وہ انڈرمائن کر سکیں گے۔ اور دوسرے ملک اور یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے، میں ایک جب کمپیریزن دنیا آپ کی کے سامنے دیکھیں رکھنا چاہتا ہوں، میاں صاحب جی جن صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں جب دنیا کی سول سپر پاور سب سے بڑا ملک وہی جو ہے اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل اداروں کو انڈرمائن کرے گا اور UN کے چارٹر کو وائلیٹ کرے گا، باقی تو پھر دیکھیں کوئی لمٹ ہی نہیں رہ جاتی، پھر تو ہر کوئی اس طرح چائنا تائیوان میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، اب رشیا جو یوکرین میں کر رہا ہے۔ صاحب میں ایک نا آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کا اس پر ٹیک لوں گا۔ وینزویلا اور پاکستان، وینزویلا پر بھی امریکہ نے حملہ کیا، ہم پر جو ہے وہ بھارت نے حملہ کیا۔ وینزویلا کے پاس بھی چائنیز اسلحہ تھا، انہوں نے بر وقت فیصلہ نہیں کر پائے اور نہ رد عمل دے سکے، اور امریکہ وہاں سے ان کا صدر اٹھا کے لے گیا۔ پاکستان کے پاس بھی چائنیز اسلحے کے ساتھ پاکستان نے ایک اپنی 10 گنا طاقت کو جو ہے وہ بالکل وہاں پر دھول چٹا کے رکھ دی۔ سر ایک تو یہ اس پر جو ہے کمپیریزن، کیونکہ وہاں پر جو ٹرمپ ہیں وہ مودی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سر جو ایران کے اندر حالات بن رہے ہیں وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے 26 صوبوں میں جو ہے وہ 78 شہروں میں باقاعدہ طور پر فسادات جو ہیں وہ پھوٹ پڑے ہیں، وہاں پر 35 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن ڈیلٹا فورسز جو ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر انڈر کور موجود ہیں، کسی بھی وقت کوئی بڑی رجیم چینج ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وینزویلا کی جو عام فورسز ہیں میاں صاحب، وہ ٹوٹل 1,20,25,000 ہیں، اور ویسے تو ان کے پاس Su-30 جہاز بھی تھے، S-300 کے میزائل بھی تھے جن کی 200 کلومیٹر رینج ہے،
بٹ اکوپمنٹ رکھنا اور بات ہے، ان کو پروفیشنلی انٹیگریٹ کر کے استعمال کرنا، اور جیسے ایک بڑا بنیادی چیز ہے کہ اٹس دا مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرس. تو جو فرق ہے پاکستان اور وینزویلا میں، وہ ہماری بہادر افواج ہے، وہ پاکستان کے عوام ہے، اور جنہوں نے اپنی بہادری کا، اپنے پروفیشنلزم کا لوہا، دیکھیں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن جس کا 10 گنا بڑا آپ سے بجٹ ہے، اس کو بالکل منہ اس کا کالا کیا اور تاریخی شکست دی. وینزویلا میں عام فورسز جو ہیں وہ موسٹلی سیکورٹی ڈیوٹیز کے لیے تو ٹھیک ہے، بٹ کسی دشمن کا یا اس پہ حملہ کرے اس کے مقابلے کے لیے ان کی اتنی استعداد نہیں تھی. اور وہاں پہ بھی دیکھیں وہ لوگ جو گئے، اب ان کا جو ہے ایکٹنگ یا انٹرم پریزیڈنٹ ڈیلسی صاحبہ، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، بڑے سخت بیان دے رہی ہیں. اور ہمارے یہاں تو حساب الٹا تھا، پاکستان تو چڑھ دوڑا تھا جواب میں، اور مودی جو تھا چائنا کے پاس بھی گیا، سعودی عربیہ کے پاس بھی گیا، اور امریکہ کے پاس بھی گیا، ان سے معافی تلافی کروائی. اس لیے دیکھیں وہ اب اس کو گھاس نہیں ڈال رہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے.